ایک آدمی نے کسی پہ ظلم کیا، اس نے معافی مانگی، اس نے معاف کر دیا، پھر ظلم کرتا تو پھر اللہ بدلہ لیں گے؟ ظالموں کو تو اللہ بدلہ لے سکتے ہیں نا۔ میری بچی کا 11ویں کلاس کا نتیجہ ہے، اللہ کامیاب فرمائے، اچھا نتیجہ ملے۔ عشر دینے کے لیے مزدوری شدوری کوئی نہیں نکالنی ہوتی، جو بھی زمین سے پیدا ہو اس کا 10واں حصہ دینا ہے۔ مدینے سے احرام باندھ کے مکے آ رہے تھے، راستے میں عید آ گیا، مکے میں اپنے کمرے میں ٹھہرے رہے، احرام اتار دیا، واپس پاکستان جانے کی تیاری نزدیک، بالکل نہ جائیں ورنہ دم بھی دینی ہوگی اور عمرہ بھی قضا کرنا ہوگا۔ باقی عورت کا کوئی احرام نہیں ہوتا کہ اسے اتار دیا، وہ بیٹھی رہے اور فلائٹ جو ہے 5-7 دن کے لیے آگے کر لیں، اس کے بعد جب پاک ہو جائے سادے پانی سے غسل کرے اور جا کے عمرہ کرے۔ کہتے جی جو قرآن میں آتا ہے، یعنی مقصد یہ ہے کہ اللہ چاہے تو چھوٹی چیز کی مثال بھی بیان کر دیتے ہیں، جیسے قرآن نے مکھی کی مثال بھی دی ہے، مچھر کی مثال بھی دی ہے، عنکبوت کی بھی دی، تو اس میں اس کی کوئی شان میں کمی تو نہیں آتی۔ مچھلی والے کا قصہ حضرت یونس علیہ السلام۔ حج میں دونوں میاں بیوی آئے، آتے ہی دونوں نے عمرہ کیا، مدینہ شریف گئے، واپسی پر میں نے عمرہ کیا، بیوی عمرہ نہ کر سکی۔ کیوں نہیں کر سکی؟ بیمار تھی، مریض تھی، معذور تھی، ٹھیک ہے ورنہ دم پڑے گا، بچنے کا حال یہ ہے کہ طائف سے اس کو عمرہ کروا دو۔ میں زیارت کے لیے گیا تھا مینا عرفات دیکھنے کے لیے، تو میں نے شیطان کی دیوار پہ اپنا نام لکھا۔ اچھی بات ہے، پہچان لے گا تمہیں کہ میرا دوست آیا تھا میرے پاس۔ بس بے وقوفی کی کوئی انتہا ہے، کعبے پہ بھی نام لکھ رہے ہیں، شیطان کی دیوار پہ بھی نام لکھ رہے ہیں، غار سول پہ بھی نام لکھ رہے ہیں، غار ہرا پہ بھی نام۔ ان کا کیا علاج ہے؟ ماں سوائے اس کے کہ اللہ ہدایت۔ پاکستان سے 18 کو آئے، طواف شروع کیا، مغرب وقت طواف پورا ہوا، میرے بعد طبیعت خراب ہو گئی، ان کو ہوٹل لے گئے، صفا مروہ کا طواف نہیں کیا، پتہ نہیں تھا، طواف کے بعد صفا مروہ جانا ہوتا ہے، اگلے دن پتہ چلا، پھر ہم نے دوبارہ ہوٹل سے احرام باندھا، مسجد عائشہ کا پتہ نہیں تھا، ماشاءاللہ سارا پتہ نہیں تھا، تو کیا کرنے آئے ہو؟ آپ عمرہ بھی کرو، دم بھی ادا کرو۔ باہر جو لنگر چلتا ہے کھا سکتے ہیں، غریب ہو تو کھا سکتے ہیں، امیر ہو تو لنگر چلاؤ نہ کہ کھاؤ۔ باہر دروازے پہ چپل پڑی ہوتی وہ بھی نہ اٹھاؤ، اپنی کپڑے میں لپیٹ کے ساتھ رکھو۔ مسجد جیرانہ سے احرام باندھ کے عمرہ کر لیا ہے، کر سکتے ہیں۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا چاہے، احرام دھونے کی کوئی ضرورت نہیں، عمرے کرنے سے احرام پلید نہیں ہو جاتا۔ خانہ کعبے کی آخری تعمیر جو ہے نا جی، وہ حجاج کے زمانے میں ہوئی تھی، پھر اس کے بعد سعودی گورنمنٹ بھی کرتی رہی ہے۔ مدینہ منورہ میں بھی میوزیم، بہت بڑا میوزیم ہے مدینہ منورہ میں۔ وادی جن جو ہے وہاں چلے جانا، کوئی جن ملے تو اس سے حال حوال پوچھ لینا، میں تو کبھی نہیں گیا۔ اگر کوئی سید اور پیر پابند شریعت ہو، عقیدہ بھی ٹھیک ہو، اس کی بیعت کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ میری والدہ نے عمرے کے لیے پاسپورٹ میں فوت ہو گئی، اب آپ اس کی عمرہ کر سکتے ہیں، حج بھی کر سکتے ہیں۔ دنیا کی بیوی جو ہے جب ہم جنت میں جائیں گے تو یہ بھی ملے گی انشاءاللہ۔ ہوائی جہاز والے زمزم کی مقدار کم لیتی ہیں، بہرحال یہ آپ کا کام ہے، مولوی کا کام تو نہیں ہے۔ آج کل خانہ کعبے کی چھت پہ کوئی سفید سا پرندہ ہے جو بڑا ہے دکھاتے ہیں، اس کو فرشتہ ظاہر کرتے ہیں، بالکل غلط بات ہے، نہ فرشتہ ہے نہ فرشتہ ہے، وہ تو ایک جگہ بنی ہوئی ہے، سفید رکھی ہوئی ہے،
جب چڑھتے ہیں تو اس سے گزر جاتے ہیں۔ مسجد عائشہ نے احرام باندھا، خواتین بھی تھیں، صفا مروہ کے بعد بال نہیں کاٹے، احرام اتار کے کپڑے پہن لی، بالکل دم ہو گئی، بال بھی کاٹیں اور دم بھی دیں۔ میرا بھائی عرصہ 6 سال سے گم ہے، اللہ کرے خیریت سے آ جائے۔ ہمیں کچھ معلوم ہوا ہے کہ ہمارے بھائی کو کسی نے قتل کیا ہے، آپ بدلہ نہ لیں، بدلہ اللہ پہ چھوڑ دیں، قانونی کارروائی کریں۔ میزان بینک سے گاڑی لے سکتے ہیں، ہاں لے سکتے ہیں۔ میرے بیٹے کا نام علی شیر حیدری ہے، اس کو جھٹکے کی بیماری ہے۔ بہرحال نام کی وجہ سے تو کچھ نہیں ہوتا، نام بدلنے سے کیا۔ علی شیر حیدری خود، اس کو تو کوئی جھٹکے کی بیماری نہیں تھی، تمہیں نام رکھنے دے ہو گئی، اور سینکڑوں علی شیر حیدری ہوں گے۔ یہ بیماریاں اللہ معاف کرے، زمزم پلائیں، اللہ سے دعا کریں۔ نفلی طواف میں وضو ٹوٹ جائے، چھوڑ دیں، وضو کر کے دوبارہ کریں۔ اور جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہے، بالکل پڑھ سکتی ہے۔ دم کا معنی یہی ہوتا ہے کہ ایک بکرا، بکری، دمبا جو بھی ملے۔ نسوار سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن منع ہے کہ منہ گندا ہو جاتا ہے، اور گندے منہ کے ساتھ مسجد میں آنا منع ہے۔ تبلیغ اہم ہے یا عمرہ اہم ہے؟ تبلیغ اہم ہے، دین سیکھو گے تو عمرہ کرو گے۔ جب دین کا پتہ ہی نہیں ہوگا، یہی ہوگا نا، آگے احرام باندھا تھا، پھر کھول دیا، پھر کھول دیا، پھر باندھ لیا، پھر کھول دیا۔ تو اگر تبلیغ والوں کے ساتھ ہوتی، غلطی کبھی نہ کر۔ عمرے کے لیے آنا ہے تو پہلے بیوی کو ساتھ لائیں یا والدہ کو، کسی کو بھی نہ لے آؤ، کوئی ضروری نہیں ہے۔ لانا ہے تو پھر اپنی والدہ کو مقدم رکھو، بیوی کا کیا، بیوی تو اور مل جائے گی، ماں تو اور بھی ملے گی۔ اگر ہم طواف کر کے حضور کو ہدیہ دیں، ایسا وہ جائز ہے۔ مدینہ یونیورسٹی میں بچے کی تعلیم کا کیا معیار ہے؟ یہ انٹرنیٹ کھول کے مدینہ یونیورسٹی کا پیج نکال لیں، سب لکھا ہوا ہے۔ عمرہ کرنے کراچی سے آیا، اپنے ساتھ 1 سال 3 ماہ کی بچی تھی، جس کا حل کروانا، اس کے حل کی کوئی ضرورت نہیں۔ گھر میں ناچاکی ہے، دعا کیا کریں، اور یا لطیف ہو یا ودود ہو پڑھا کریں۔ کاروبار کے لیے استغفار زیادہ کیا کریں۔ 2 آدمیوں نے طواف کیا، صفا مروہ دوڑے، پھر ایک دوسرے کے بال کاٹے، بالکل جائز ہے۔ رش کی صورت میں عورت نقاب پہنے ہوئے نماز نہیں، نماز میں چہرہ کھلا ہونا چاہیے۔ لمبے بال اگر ماتھے اور فرش کے درمیان آ جائیں، پھر بھی سجدہ ہو جائے گا۔